رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمته الذي قاس رتبته إلى كاد قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس والمرتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبتين التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين أنبك على مصابهم رجها حسناته أعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دامت روح النيرين. الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني الغرشي الهاشمي الأبتهي النبي المسدد بشير المؤيد نذير الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي بالقاسم محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا إمامنا الحسين عليه الصلاة والسلام إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا بل إنما خرجت لطلب إصلاح أمة جدي وأريد أن أعمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علیہم الصلاۃ والسلام. عزیزان محترم عاشقان حضرت ابا عبداللہ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، پروردگار عالم والد امام حسین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس حسین اور بہترین کوشش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا کرے، اور جتنے بھی چاہنے والے عزادار سننے والے تشریف فرما ہیں، پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا کرے، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کرے. پروردگار بحق محمد و آل محمد، خاص طور سے بانی اعضاء ہمارے پرنس ساسچا بھائی، الہی انہیں صحت و سلامتی عطا کر، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر، الہی ان کے رزق میں وسعت عطا کر، کاروبار میں ترقی عنایت کر، دلی مرادوں کو پورا فرما. اس عزاداری کے صدقے میں انہیں ان کے گھر والوں کو آفات عرضی و سماوی سے محفوظ رکھ. پروردگار دینی اور دنیاوی مشکلات کو حل فرما، الہی اس سے بہتر ہدیے کی توفیق عطا فرما. اس عزاداری کو رضایت جناب ظاہرہ کا سبق قرار دے. ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فیضان محترم و عزاداران امام حسین، دنیا کا ہر انسان خدا کی دی ہوئی زندگی کو جی رہا ہے اور اسے اپنی زندگی سمجھ کے جی رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ زندگی ہماری زندگی نہیں ہے، بلکہ خدا کی دی ہوئی ایک امانت ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اسے اپنی خواہشات کے مطابق نہیں، الہی فرمانات کے مطابق گزارے. یعنی اگر یہ زندگی جینا ہے تو چونکہ دی ہے خدا نے، لہٰذا اس میں میری خواہشات نہیں، اس میں خدائی فرمانات ہونے چاہیے. خدا کے فرمان کے مطابق زندگی تبھی جی جا سکتی ہے جب ہم کو فرمان خدا معلوم.
کہ پروردگار کس طریقے سے چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ ظاہر جینے سے پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ خدا زندگی کس طریقے سے چاہتا ہے کہ ہماری زندگی گزرے۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کی زندگی میں خطائیں نہ ہوں، گناہ نہ ہوں، آلودگیاں نہ ہوں، مگر جہاں انسان کی زندگی میں خطائیں ہیں، آلودگیاں ہیں، گناہ ہیں، وہیں کوئی نہ کوئی اچھائی بھی ضرور ہے۔ بلکہ میں اسی طریقے سے ایک جملہ اور کہہ سکتا ہوں کہ جس طریقے سے اعمال میں انسان مثلا برے اعمال انجام دیتا ہے، وہیں کے اوپر کوئی نہ کوئی زندگی کے اندر ایک ایسا اچھا عمل کرتا ہے کہ جس کی بنا کے اوپر پروردگار اس سے راضی رہے۔ لہذا کوئی زندگی ایسی نہیں ہے کہ جس میں اچھائیاں اور برائیاں موجود نہ ہوں۔ بس اتنا ضرور ہے کہ کسی کی زندگی میں اچھائیاں زیادہ ہیں اور کسی کی زندگی میں برائیاں زیادہ ہیں، لیکن یہ بالکل حقیقی ہے کہ دونوں پہلو ہر زندگی کے اندر موجود ہیں۔ لہذا انہی دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھ کے مجھے آج کی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ زندگی کے اندر اچھائیاں بھی ہیں، زندگی کے اندر برائیاں بھی ہیں، لیکن ہر زندگی کے اندر ایک نہ ایک اچھائی ایسی ہے کہ اگر اس اچھائی کا واسطہ پروردگار کو دے دیا جائے تو پروردگار اس زبان سے نکلنے والی اس بات کو رد نہیں کرتا۔ توجہ کریں گے میری بات کے اوپر اور غور کریں گے میری بات کے اوپر۔ دنیا کی ہر زندگی کے بارے میں بات کروں، چاہے وہ گناہوں سے پر زندگی ہو، مگر اس میں بھی ایک نہ ایک عمل اس نے زندگی کے اندر ایسا انجام دیا۔ بلکہ میں ایک جملہ اور درمیان میں عرض کر دوں، زندگی ہر انسان کے پاس ہے۔ دنیا میں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو زندگی نہ گزارے۔ ہر انسان زندگی گزار رہا ہے، زندہ ہے، زندگی جی رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، زندگی سب کے پاس ہے، مگر زندہ کچھ ہی افراد ہیں۔ سب زندگی گزار رہے ہیں، زندہ بہت کم لوگ ہیں۔ اب آپ کہیں گے ماں صاحب، جن کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، جن کے کان سن رہے ہیں، جن کا ذہن چل رہا ہے، جن کی زبان بول رہی ہے، جن کے ہاتھوں میں حرکت ہے، پیروں میں حرکت ہے، دل میں دھڑکن ہے، وہ سارے کے سارے زندہ تو ہیں؟ جی نہیں، وہ زندگی جی رہے ہیں مگر زندہ نہیں ہیں۔ ہر زندگی جینے والا زندہ نہیں ہے۔ تو پھر زندہ کون ہے؟ اور یہ جو زندگی جی رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی جینا دلیل نہیں ہے کہ زندگی، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر بہت سارے زندگی گزارنے والے افراد ایسے ہیں کہ جن کا ضمیر مرا ہوا ہے، جن کی روح مردہ ہے، جن کی حمیت مردہ ہے، جن کی غیرت مردہ ہے، جن کی حیا مر چکی ہے، جن کے یہاں شرم مر چکی ہے۔ جیسے یہ زندہ ہیں، زندگی جی رہے ہیں، مگر حقیقت میں زندہ نہیں ہے، اس لیے کہ زندہ وہ ہوتا ہے جس کا ضمیر زندہ ہو، جس کا کردار زندہ ہو، جس کا اخلاق زندہ ہو، جس کی طینت زندہ ہو، جس کے اندر حیا زندہ ہو، جس کے اندر غیرت زندہ ہو۔ اور اگر کوئی انسان بے غیرت ہے تو جی رہا ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ اگر انسان بے حیا ہے تو وہ جی رہا ہے مگر زندہ نہیں ہے۔ آج کے دور میں زندگی کی نہیں، زندہ ہونے کی ضرورت ہے۔
بس میں اپنی بات کی طرف پلٹتا ہوں کہ جو بھی انسان اس دنیا میں جی رہا ہے، جیسی بھی زندگی گزار رہا ہو، مگر اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کی بنا کے اوپر پروردگار اس کے اوپر مہربان ہوتا ہے۔ تاریخ میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ 3 آدمی سفر کر رہے تھے، اور سفر کرتے کرتے ایک ایسے مقام پہ پہنچے جو پہاڑی علاقہ تھا، ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے اور کچھ نہ۔ لہٰذا اس علاقے میں پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا بھائی چلو کہیں تھوڑی دیر آرام کر کے عبادت کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ پہاڑ کے ایک حصے میں گئے جو ایک گفا ٹائپ کا تھا، اس کے اندر چلے گئے۔ جانے کے بعد انہوں نے اپنے اپنے مصلے بچھا دیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، عبادت کرنے لگے۔ یکایک ایک تیز ہوا چلی اور اوپر سے ایک پتھر آیا اور اس گفا کے دروازے کے اوپر بالکل ایسے بند کر گیا جیسے وہ پتھر بنا ہی تھا اس گفا کے دروازے کو بند کرنے کے لیے۔ اب کہیں سے بھی نکلنے کا کوئی راستہ موجود نہیں تھا۔ اب یہ لوگ عام انسان تھے، کوئی الہی نمائندے یا بہت بڑے باتقوا، بہت بڑے پرہیزگار انسان نہیں تھے۔ اب جب گفا کے دروازے کے اوپر، راستے کے اوپر وہ پتھر آ کے بالکل فٹ ہو گیا، ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم تو یہاں قید ہو گئے، گر گئے، اب کیا کریں؟ یہاں سے باہر جانے کا کوئی راستہ ہمارے پاس موجود نہیں۔ اب ان تینوں نے آپس میں طے کیا کہ ایک کام کرتے ہیں، بارگاہ خدا میں دعا کرتے ہیں، اور اگر ہم نے زندگی کے اندر کوئی بھی نیک عمل انجام دے رکھا ہے تو اس عمل کا واسطہ پروردگار کو دے کے دعا کریں۔ لہذا ان میں سے پہلا انسان نے بارگاہ خدا ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنا شروع کی۔ وہ دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پروردگار تو جانتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، پروردگار تجھے معلوم ہے کہ میری زندگی میں کوئی اس طریقے کا نیک عمل موجود نہیں ہے، مگر میری نگاہ میں ایک نیک عمل ہے جو میں نے انجام دیا۔ لہذا خدا سے عرض کرتا ہے کہ میرا وہ عمل اتنا ہے اور یہ ہے کہ تجھے معلوم ہے کہ میں ایک خوبصورت لڑکی کو چاہتا تھا جو اپنے وقت کی نہایت حسین اور جمیل تھی۔ میں نے زندگی کے اندر جو بھی کمایا وہ سارا اثاثہ میں نے اسی کے اوپر خرچ کر دیا، صرف اس لیے کہ وہ مجھے حاصل ہو جائے۔ اور جب میں اس کے اوپر اپنا کمایا ہوا مال خرچ کر رہا تھا تو ایک وقت آیا کہ وہ مجھے حاصل ہونے کے لیے آمادہ ہو گیا اور وہ میرے پاس آ بھی گئی۔ لیکن جب وہ میرے پاس آئی تو یکا یک میرے ذہن میں تیرا خیال آ گیا، اور پھر میں نے اسے تیری بنا پر واپس کر دیا۔ میں نے خود کو تیری بنا پر گناہ میں ملوث نہیں ہونے دیا، لہذا تیرے خیال کی بنا پر اس دن میں گناہ سے محفوظ رہا۔ پروردگار اگر تیری نظر میں یہ واقعاً نیک عمل ہے تو میں اس عمل کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ ہماری گفا کے دروازے کے اوپر جو یہ پتھر آ کے اٹک گیا ہے، پروردگار اسے کھول دے۔ جیسے ہی اس نے یہ دعا کی، پتھر تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ باقی لوگوں نے، جو 2 لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی واہ، یہ تو کمال ہو گیا کہ تیرے دعا کرنے کی بنا پر یہ پتھر تھوڑا سا کھسک گیا۔ اس نے کہا کہ اب آپ لوگ دعا کریں۔
میرا تو جو تھا میں نے کر دیا، اس کے علاوہ میری زندگی میں اور کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کے لیے میں اندر سے گواہی دے سکوں کہ وہ خدا کے لیے۔ لہذا دوسرے آدمی نے مصلی بچھایا، اس نے بھی بارگاہ خدا میں ہاتھ اٹھایا، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد اس نے کہا کہ پروردگار، تو جانتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی نیک عمل، کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو خالصتاً تیرے لیے، جو میں نے صرف اور صرف تیرے لیے انجام دیا، مگر ایک عمل ہے جو میں نے صرف اور صرف تیری رضا کی خاطر، تیری مرضی کے مطابق اور تیرے لیے انجام دیا، اور وہ عمل یہ ہے کہ میرے گھر کے اندر بہت سارے مزدور کام کر رہے تھے، اور میں نے ان مزدوروں کی مزدوری پہلے سے طے کی ہوئی تھی کہ میں ہر مزدور کو آدھا درہم دوں، اور جب سارا دن کام کرنے کے بعد مزدور مزدوری لینے کے لیے میرے پاس آئے تو ان مزدوروں میں سے ایک مزدور نے کہا کہ میں نے اتنا کام کیا ہے کہ جو 2 دن میں کرنا چاہیے تھا، لہٰذا میں نے آج ڈبل کام کیا ہے، لہٰذا میری مزدوری آدھا دینار نہیں 1 دینار۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، میں تو آدھا دینار ہی دوں گا۔ اس نے کہا کہ مگر میری مزدوری 1 دینار ہوگی۔ بہرحال المختصر یہ کہ میں نے اسے آدھا دینار دیا اور اسے واپس کر دیا۔ اب اس کا جو آدھا دینار تھا وہ میں نے اپنی کھیتی کے اندر خرچ کر دیا۔ اس آدھا دینار کو خرچ کرنے کی بنا پر میرے مال میں اتنی برکت ہوئی، اللہ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا، اتنی نعمتوں سے نوازا کہ میں مالا مال ہوں۔ جب وہ سارا مال و دولت میرے پاس آ گیا تو ایک دن وہی مزدور تقاضا کرنے کے لیے دوبارہ میرے پاس آئے۔ اس نے کہا کہ بھائی وہ میرا مال، میرا آدھا دینار واپس کرو، میری مزدوری 1 دینار۔ پروردگار تیری رضا کی خاطر، صرف اور صرف تیری خاطر میں نے اسے اس آدھا دینار کے عوض میں 22,000 دینار دیے۔ چونکہ اس کے آدھا دینار کی بنا پر میں نے وہ مال کمایا تھا، لہذا میں نے وہ مال اسے دے دیا، 22,000 دینار میں۔ وہ خوش ہو کے چلا گیا، مگر میں نے یہ کام تیرے لیے کیا تھا، تیری رضا کے لیے کیا تھا، تیری مرضی کے مطابق کیا تھا، اور خالصتاً تیرے لیے کیا تھا۔ پروردگار اگر تیری نظر میں یہ نیک عمل ہے تو یہ جو پتھر ہمارے گفا کے دروازے پہ آ کے اٹک گیا ہے، اسے ہٹا دے۔ اس دعا کے بعد وہ پتھر اور کھسک گیا۔ اب ایک آدمی بچا، 2 آدمیوں کی دعا کے بنا پر پتھر تھوڑا تھوڑا کر کے گفا کے دروازے سے ہٹ گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ بھائی اب تم بچے ہو، تم دعا کرو۔ اس آدمی نے بھی مصلی بچھایا، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اب یہ دعا سننے کی ہے۔ قسم خدا کی زندگی میں لانے کی ہے، یہ عمل کرنے کی چیز ہے جو اب میں بیان کرنے جا رہا ہوں، جو تیسرے آدمی نے دعا کی۔ وہ کہتا ہے کہ پروردگار، میں نے اپنی زندگی کے اندر یوں تو کوئی اچھا کام نہیں کیا، مگر تیری خاطر ایک کام کر رکھا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ ایک دن میرے والدین نے، میرے ماں باپ نے مجھ سے دودھ مانگا، میں نے ان کی حکم کی تابعداری کرتے ہوئے دودھ ظرف کے اندر بھرا،
اور جب میں اپنے والدین کے پاس کمرے میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ سو چکے، وہ سو گئے۔ اب میں چاہا کہ وہ دودھ کا ظرف ان کے سرہانے رکھ دوں، مگر یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں تھوڑی سی آواز ہو اور ماں باپ کی آنکھ کھل جائے، لہذا ان کی آنکھ کھلے گی تو انہیں کہیں نہ کہیں تھوڑی سی اذیت ہوگی۔ لہذا میں دودھ کا گلاس پکڑے وہیں پر کھڑا ہو گیا۔ پروردگار تیری مرضی کے مطابق، چونکہ تو نے کہا ہے کہ والدین کو اذیت نہیں ہونی چاہیے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پروردگار صرف تیری رضا کے خاطر میں رات بھر وہ دودھ لیے ہوئے کھڑا رہا اور انتظار کرتا رہا کہ جب ماں باپ جاگ جائیں گے تب ان کے حوالے یہ دودھ کر دوں۔ لہذا وہ رات بھر سوتے رہے اور میں رات بھر وہ دودھ کا ظرف لیے کھڑا رہا، مگر میں نے یہ عمل کسی کو دکھانے کے لیے یا کسی پہ جتانے کے لیے نہیں کیا، میں نے یہ عمل فقط اور فقط صرف اور صرف تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے کیا۔ پروردگار اگر تیری نظر میں میرا یہ عمل واقعاً نیک ہے تو ہمیں اس مشکل سے نجات دے دے، اور یہ جو گفا کے اوپر دروازہ پہ پتھر آ کے اٹک گیا ہے پروردگار اسے ہٹا دے۔ ادھر یہ دعا اس نے کی اور وہ پورا پتھر اس دروازے سے ہٹ گیا۔ اب آپ توجہ کریں، اب آپ غور کریں، فکر کریں۔ ہماری بھی زندگی کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیک عمل نہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی عمل فقط اور فقط خدا کے لیے انجام نہ دیا۔ ایک بار اپنی زندگی کے اوپر غور کریں، ایک بار اپنی زندگی کے اوپر توجہ کریں، تأمل کریں، غور کریں، فکر کریں، تو یقیناً آپ کی زندگی میں بھی کوئی نہ کوئی عمل ایسا ہے، اور میں تو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ خاص طور سے شیعیان علی کی زندگی ہو ہی نہیں سکتی کہ خالص عمل سے الگ ہو، ایسے عمل سے الگ ہو کہ جس میں خدا کے علاوہ کوئی نہ پائے جائے۔ ہر آدمی نے ایک عمل ایسا ضرور کر رکھا ہے جو صرف اور صرف خدا کے لیے۔ اور اب تو ہم عزاداری میں مصروف ہیں، اب تو ہم امام حسین کے غم میں مصروف ہیں، اب تو ہم امام حسین کی عزاداری کر رہے ہیں۔ یہ عمل اگر اخلاص کے ساتھ ہو جائے تو جہاں رضایت خدا ہے وہیں رضایت امام، اور قسم خدا کی اگر جناب سیدہ راضی ہو جائیں تو پھر کون سی زندگی ایسی ہے جو بحال نہیں ہو۔ ان کا راضی ہونا ہی تو اصل ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، توجہ کریں، اور اگر آج تک ہم نے ایسا نہیں کیا، میں ایک سمت و ایک جہت اور توجہ دلا دیتا ہوں، اگر ہم نے آج تک ایسا نہیں کیا ہے، جو ہماری زندگی ابھی موجود ہے اس میں ہم ایک بار خالصتاً للہ، صرف اور صرف خدا کے لیے کوئی ایک عمل ضرور انجام دیں۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں زندگی کا نقشہ بدل جائے گا، زندگی کے حالات بدل جائیں گے، زندگی بدل جائے گی۔ وہ جو ابھی میں نے ابتدائی جملہ کہا کہ زندگی تو سب جی رہے ہیں مگر زندہ لوگ بہت کم ہیں، یہ ایک عمل ہمیں زندہ بنا دے گا۔ اور بس ایک آخری بات اور کہہ رہا ہوں کہ سلسلہ مجالس
ہر طرف برگزار ہے. کوئی جگہ اس دنیا میں اس وقت ایسی نہیں ہے کہ جہاں عزاداری نہ ہو رہی ہے، مگر ہمارے معاشرے کے اندر ایک عادت بن گئی ہے کہ فرش عزا بچھنے کے بعد ہم مجلس میں نہیں پہنچتے. ہم انتظار کرتے ہیں کہ ذاکر بیٹھ جائے، ذاکر تھوڑا سا پڑھ لے تب جائیں گے. میرے عزیزوں، میں بس ایک جملہ ادا کر رہا ہوں. ادھر فرش عزا بچھتا ہے، فرش عزا پہ کوئی آئے یا نہ آئے، مادر امام حسین فرش بچھتے ہی فرش کے اوپر حاضر ہو. دیر سے آنے کا مجلس میں بھلا مطلب کیا؟ دیر سے آنے کا مجلس میں بھلا مطلب کیا؟ تیرے آنے کا بھلا فاطمہ انتظار کرے؟ نہیں میرے عزیز. لہذا میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ مجلس سے باہر یا مجلس میں جانے کے لیے تھوڑا سا دیر کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ پہلے سے مجلس میں جا کے حاضر ہو جائیں. بس آج محرم کی 8 تاریخ ہے اور آج جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور جس کا تذکرہ میں کرنے جا رہا ہوں، قسم خدا کی وہ صرف کربلا میں آنے والی بیویوں کی ہی ڈھارس نہیں تھی، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے بھی ایک جملہ کہا، الآن انکسر ظہری. جب عباس اجازت لے کے گئے اور آواز دی کہ میرے مولا میری مدد کے لیے آ جائیے، تو یہ جملہ فاطمہ کے لال امام حسین نے کہا تھا، عباس تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رائے سوائے غم سید الشہداء. میں عزیزوں بس چند جملے ادا کرنا چاہتا ہوں. امام حسین کے پاس جب بھی باب الہوائی جائے حسین نے اجازت نہیں دی، اور بار بار حسین یہی کہتے تھے، عباس تم تو خیمے میں رہنے والی بیویوں کی ڈھارس سے ہو، عباس تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو، عباس میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ تم تو زینب کا سہارا ہو، عباس میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ تمہاری بنا پر دشمن خیموں کی طرف نگاہ نہیں اٹھا سکتا. مگر میرے عزیزوں، جب کئی مرتبہ حسین نے انکار کیا اور امام حسین نے کہا، عباس تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو، بس ایک مرتبہ میرے غازی نے عجیب سا جملہ کہا، مولا وہ لشکر ہی کہاں ہے جس کا میں علمبردار ہوں؟ مولا جہاں لشکر چلا گیا ہے مجھے بھی وہیں جانے کی اجازت دے دیجئے. قسم خدا کی جناب امام حسین نے کیسے اجازت دی وہ تو میں بیان نہیں کر سکتا، مگر تاریخ میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ جب امام حسین نے عباس کو رخصت دی ہے تو ایک جملہ کہا تھا، عباس میں تمہیں اجازت تو نہیں دینا چاہتا، مگر ایک کام کرو، بچوں کی علاتش کے صدائیں حسین کے جگر کو پھاڑ رہی ہیں، عباس اگر ممکن ہو تو بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو. عزیز و جناب عباس نے اپنے آپے کو آمادہ کیا اور ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوئے، حسین کے قریب آئے، آنے کے بعد کہا، آقا غلام جانے کے لیے آمادہ ہے. ایک مرتبہ حسین نے نگاہیں ڈالی، عزیزو کہا، عباس ذرا فریرہ نیچے کرو. اب جو عباس نے فریرے کو جھکایا جس پہ لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، حسین نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ عزیز و عباس پھر آمادہ ہوئے، کہا آقا اب اجازت ہے۔ بس ایک مرتبہ حسین نے پھر جملہ کہا، عباس بہادروں کو تلوار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک ٹوٹا ہوا نیزہ عباس کے ہاتھوں میں دیا، میرا غازی دریا کی طرف بڑھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب عباس دریا کے کنارے پہنچ گئے، جانے کے بعد مشکیزہ کو دریا میں ڈال دیا، اور ایک مرتبہ اپنے رہوار کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اے میرے اسب وفادار، تو بھی تو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، پانی سے سیراب ہو لے۔ ایک مرتبہ گھوڑے نے اپنے منہ کو اٹھایا، پتہ نہیں زبان بے زبانی میں کیا کہا، شاید کہہ رہا تھا، مولا حسین کی سکینہ پیاسی ہے، کیسے ممکن ہے کہ ہم سیراب ہو جائے۔ عزیز و تاریخ کہتی ہے عباس نے مشکیزے کو بھرا اور ایک مرتبہ دریا سے روانہ ہوئے۔ بس ایک آرزو ہے، بس ایک تمنا ہے، بس ایک ہدف ہے کہ کسی صورت یہ پانی سے بھرا ہوا مشکیزہ حسین کے بچوں تک پہنچا دیا جائے۔ عزیزو بس میں 2-3 جملے ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے کہ عباس رفتار کے ساتھ خیمہائے حسینی کی طرف بڑھ رہے تھے کہ یکایک ایک آواز آئی، ہے ظالموں، کسی بھی طریقے سے پانی حسین کے خیموں تک نہ پہنچنے پائے۔ عزیزو بس اسی کے بعد ایک ظالم نے چھپ کے جناب عباس کے شانے کے اوپر وار کیا۔ تاریخ کہتی ہے ایک بازو عباس کے بدن سے جدا ہو گیا۔ عباس نے ایک ہاتھ سے مشکیزے کو سنبھالا، علم کو بھی سنبھالا، مگر ابھی بھی عباس کی تمنا ہے کہ پانی خیمہ حسینی تک پہنچا دیا جائے۔ بس ایک اور چھپ کے وار ہوا، عباس کا بایاں شانہ جدا ہو گیا۔ عزیزو پھر بھی عباس، تاریخ کہتی ہے کہ خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے کہ یکایک ایک تیر آیا، مشک سکینہ پہ لگا۔ عباس کی آرزو پانی کے ساتھ بہنے لگی۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک اور گرز، ایک اور نیزہ آیا، ایک اور تیر آیا، عباس کے سینے کی طرف بڑھا۔ اب جو عباس کے سینے کی طرف تیر بڑھا، عزیزو تاریخ ایک اور جملہ لکھتی ہے کہ ایک اور تیر آیا، عباس کی پیشانی پہ لگا۔ عباس نے چاہا کہ جھک کے اس تیر کو اپنے زانووں میں داب کے نکال لے، مگر یکایک جیسے ہی عباس جھکے، ایک گرز آیا، عباس کے سر میں لگا۔ عزیزو یہ وہ موقع تھا کہ عباس اب گھوڑے پر نہ سنبھل سکے، آواز دی ہے، میرے مولا میری مدد کے لیے آئیے۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین اپنی جگہ سے اٹھے، ایک مرتبہ دریا کی طرف آگے بڑھے، مگر تاریخ نے ایک اور جملہ لکھا کہ جب حسین عباس کے سرہانے پہنچے تو ایک جملہ کہا، اے میرے بھائی، اگر کوئی تمنا ہے تو بیان کرو، حسین اس تمنا کو پورا کر دے۔ عزیز و عباس نے بس ایک جملہ کہا، مولا ظالموں نے میرے شانے جدا کر دیے ہیں، اگر بدن میں ہاتھ موجود ہوتے تو میں آپ کو زحمت نہ دیتا۔ عزیزو حسین نے بڑے والہانہ انداز میں پوچھا، بھائی کیا تمنا ہے؟ کہ مولا ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون در آیا ہے، اگر خون صاف کر دیا جائے تو بس آخری بار آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ جب میں نے دنیا میں آنکھ کھولی تو آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، اب دنیا سے جانا چاہتا ہوں تو چاہتا ہوں آپ کے چہرے کی زیارت کروں۔
ہوں. بس ایک مرتبہ امام حسین نے ابا کا دامن لیا، عباس کی آنکھ سے خون کو صاف کیا، عباس نے آنکھوں کو کھولا، حسین کے چہرے پر نگاہیں ڈالیں. ابھی عباس آنکھ بند کرنا چاہتے تھے کہ یکایک حسین کے لبوں کو جنبش ہوئی. اے بھیا تمہاری تمنا پوری ہو گئی. حسین کے دل میں بھی ایک تمنا ہے. بس عباس نے جملہ کہا، مولا کیا تمنا ہے جو میں پوری کر سکتا ہوں؟ کہ بھیا تم نے ہمیشہ آقا کہہ کے پکارا ہے، آج ایک بار بھائی کہہ کے پکارو. ابھی حسین نے یہ جملہ کہا تھا کہ در خیمے سے ایک اور آواز آئی ہے، بھیا مجھے بھی شہزادی کہا ہے، کہو ایک بار بہن کہہ کے پکارے. ادھر عباس کے لبوں کو جنبش ہو رہی تھی، روح قفس عنصری سے پرواز کر رہی تھی. سیدہ کا لال کلمہ استرجا دہرا رہا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری اس عزاداری کو قبول فرما، الہی حاضرین کی مرادوں کو پورا کر. پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا کر دے. پروردگار خاص طور سے بانی اعضاء پرنسا سجا بھائی، الہی انہیں صحت و سلامتی عطا کر. اے میرے معبود ان کے رزق میں وسعت عطا کر، کاروبار میں ترقی عنایت کر، دلی مرادوں کو پورا کر. پروردگار عزاداری کو قبول فرمائے، اس عزاداری کا بہترین اجر عطا کر. اے میرے معبود اس سے بہتر عزائے حسین کی توفیق عنایت کر. پروردگار اس عزاداری کو رضایت جناب زہرا کا سبب قرار دے. اے میرے معبود امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما. ماتم حسین یا حسین یا حسین.